آپ نے فرمایا تم یہ کہہ دیا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ کہہ دیا کرو. اور یہ دعا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھ کے جو مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے محسوس کیا کوئی دھماکہ سا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حالت ہوگی. جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کافی دیر لگتی تھی آپ کو اصل حالت میں آتے تھے. پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے جسم جھک جاتا تھا آپ کا. جب آپ سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی آپ نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا. یہ میں کس سے نہیں سنا رہا بھائی یہ میں قرآن حدیث سے آپ کو بتاتے ہیں تحقیق کر لینا جا کر. آج مجھ پر وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا نہ کھولا جائے گا. آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی پہ کیے گئے نہ کیے جائیں گے. آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے. جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. وہ 2 روپ کیا ہیں 2 نور کیا ہیں سورہ فاتحہ جو ہم لڑتے ہیں نمازوں میں. کوئی کہتا ہے پڑھ کوئی کہتا ہے نہ پڑھ مناظرے کرتے ہیں اس پر. کوئی کہتا ہے جڑا پڑھ لے ٹھیک جڑا نہ پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو اس کو پڑھ کے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مجھے کہاں نصیب ہے میں تو لگا ہوں دنیا میں فیوچر بنانے کے لیے ہیں. اسلام آباد میں میرا فیوچر رکھا ہوا ہے ٹیکسلے میں کیا رکھا ہے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس کو معنی سے پڑھیں نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. عاجزی ہے تڑپ ہے التجا ہے اس رب سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا اللہ اس طرح کی ازمائش نہ مجھ پہ ڈالنا جو تم نے پہلوں پہ ڈالی. التجا ہے نا وہ ازمائش نہ ڈال دینا جو پہلوں پہ آئی نا پہلوں پہ نبیوں پہ بھی آئی نا. تیلوں کے کڑاؤں میں بھی ان کو تل دیا اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیے ان کی اولادوں کو ان کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا. پھر بھی بلال بھی یہی کہتے ہیں نا آہ کس پہ کہتے ہیں پھولوں کی سیج پہ یا پھول پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی وہ آہت کہہ رہے تھے. وہ تو آگ پہ لیٹے ہوئے تھے. تم نے جنت ارزاں سمجھ رکھی ہے تمہیں آزمائے بغیر میں دے دوں گا. یہ میرا رب کہہ رہا ہے قرآن ہے پڑھ کے دیکھو. پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مرضی تیری اپنی تیرے دل کی تیری بیوی کی تیری برادری کی تیرے اپنا معاشرے کی. جب اللہ کی بات آئے تو کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جب نبی کی بات آئے تو اصل میں یار ہم اصل میں یہ ہے نا تہاڈا سلسلہ کیڑا وے ساڈا تو یہ سلسلہ وے. مسلمان کا تو ایک ہی سلسلہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ. قیامت تک کے لیے ایک اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا راہبر میرا ہادی میرا مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک جو اس کی بات کو چھوڑے دور کی بات اگر دل میں بھی تنگی لائے تو میرا رب کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی معاملے کوئی معاملہ ہو دین کا یا دنیا کا اس کے ساتھ کیوں کہ میرا مکمل دین ہے آفاقی مذہب ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو میرا مذہب ہے جو مجھے پیدا ہونے سے پہلے کی گائیڈنس دیتا ہے یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے کی سے لے کر قبر میں اترنے تک کی گائیڈنس دیتا ہے. میرا وہ مذہب ہے. میرے دانت کے اندر کوئی ذرہ آ گیا تو
اس کو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے. تجھے قبض ہوگی ہے تو اس انداز سے بیٹھ, تجھے وہ بھی گائیڈ کرتا ہے. تیرا وہ مذہب ہے جس کو تو نے ٹانگیں لاتیں مار کر گھروں سے اور اپنے جسموں سے نکال دیا. غیروں کو تو چلا, غیر وہ کیا وہ ہے کیا دوے دا منہ دیکھ کے اپنے منہ چپیڑا مار کے لال کر لینا, ایسا ہے نا. دوسرے نے دیکھا وہ جو یہ وہ تم انجام دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے امت. اور وہ عجم میں کیا ہو رہا ہے, کوئی عزت نہیں تمہاری. آسمانوں والا بھی تم پر تم سے ناراض, زمین والے تو کیسے راضی ہوں گے. لیکن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے زمین پہ تو اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں, جبرائیل ادھر آؤ, وہ دیکھو زمین پہ ایک بندہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. ساری مخلوق کو بولو اس سے محبت کرے. جبرائیل فرشتوں کو کہتے ہیں, فرشتے محبت شروع کرتے ہیں, مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے بندے, اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. تو اللہ سے محبت چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, تو تمہیں ایک فارمولا میرا اللہ بتاتا ہے, قرآن ہی میں بتاتا ہے. کل غالباً پرسوں بھی میں نے کل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بات میری, زبان تیری, کتاب میری, جس میں کوئی شک نہیں, اس میں ہے نا. کل ان کنتم تحبون اللہ, اے جنوں, اے انسانوں, اے امیروں, اے غریبوں, اے بادشاہوں, اے ذرا جو بھی ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ, میں اللہ تم سے محبت کروں, تو پھر کیا کرو, فاتبعونی, فے لگایا, فے چیک پہ لکھتے ہو نا, چاہے 1 روپے کا چیک ہو چاہے 1 کروڑ کا, اونلی لکھتے ہو نا, اونلی نہ لکھو تو وہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا نا. تو یہاں پر فاتبعونی, پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں میرے بابے یہ کرتے تھے تو ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں. رسومات کو دین بنا لیا. حالی کیا کہتا ہے, سنا کبھی حالی کا شعر سنا ہے نا, الطاف حسین علی, گر کرے غیر گر بت کی پوجا تو وہ کافر, یعنی کہ بتوں کو پوجا کریں وہ کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسائیوں کو کافر ہم نے کہہ دیا کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانتے, رب کا بیٹا مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ قبر والا رب ہے, اس میں رب آ گیا ہے. ان کے پاس دلیل بھی تھی. چھوڑیں آپ, میں ذرا آگے چلنے دیں مجھے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر, جو کہ آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر, جو آگ کی پوجا کرے وہ بھی کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, ستاروں کی پوجا کرے وہ بھی کافر. مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے. مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جچائیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کوئی فرق آئے اور نہ ایمان بگڑے. کیسی بات ہے یار, وہ تھوڑا سا کچھ کریں تو وہ کافر, تو پتہ نہیں کیا کچھ کرے, جہاں دیکھے وہیں جھک جائے. تو کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا, نہ تن تیرا نہ من تیرا, تو جس نے تجھے پیدا کیا اس کے آگے جھک تو صحیح.